اچھا جی، اللہ کی جہاں اتنی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ایسی بڑی نعمت کہ میں سمجھتی ہوں انسان کی زندگی میں جو سب سے بڑی نعمت اگر والدین ہے تو والدین کے بعد سب سے خوبصورت اور بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد بھی اللہ اگر سعادت مند دے، صحت والی دے، زندگی والی دے، تو اس جیسی بڑی کوئی نعمت نہیں۔ میرے پاس بہت سے ڈفرینٹ لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور مطلب پوچھتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا کسی کا کیا ریزن ہے۔ سم ٹائم وہ کہتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل ٹیسٹ بھی بالکل کلیئر ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہو رہی۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی ہمارے ایگز جو ویک ہونے کا، آج کل کی بچیوں میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے آپ ان کے جو ایگز ہوتے ہیں بچیوں کے، جس سے وہ آپ کا پریگنینسی ڈیولپ ہونی ہوتی ہے، یا مردوں کے سپرمز اور ایگز ملتے ہیں تو پھر ایک بچے کی پیدائش پاسبل ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، آج کل جو ہماری روٹین ہے لائف کی اور ہمارا جو فوڈ ہے، اس کی وجہ سے آپ کے لوور اسٹمک میں آج کل کی بچیوں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھاری ہوتے ہیں، چربی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، جس کی وجہ سے ایگ اگر بنتے، اول تو بہت کم بنتے بھی ہیں تو وہ چربی کی اتنی موٹی لیئر ہوتی ہے وہ اوپر ہی پھوٹ جاتے اور وہ صحیح اس طرح کا کام نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے تو جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے، بات کرتا ہے، تو میں سب سے پہلا تو مشورہ یہ دیتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، سارے ریزن معلوم کریں کہ اللہ نہ کرے یہ اس کے پیچھے میڈیکل ریزن کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ جو ہے وہ اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ اتنے ہی ضروری ہیں۔ ہمارے یہاں جو ایک مردانہ ایگو آ جاتی ہے نا کہ میں تو بڑا بھرپور مرد ہوں، میں تو بڑا کمپلیٹ مرد ہوں، یہ بھی آپ ایگو نکال کے، آپ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، آپ دونوں کا میڈیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ دونوں میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروائیں اگر ضرورت ہے۔ دیکھیے، ایک دو تین چیزیں بڑی میجر ہیں جس سے آپ کے ہارمونز میں ایشو آتا ہے۔ آپ اگر ارلی نہیں سوتے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور اگر آپ ناشتہ 8 سے 9 بجے مطلب ذرا ارلی مارننگ میں نہیں کر رہے ہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، آپ کی رات کو جب خاص طور پر فیمیلز جب میکسیمم 11 بجے تک سو جائیں اور صبح تک سوئیں، فجر کے ٹائم تک آئیڈیل ٹائم ہے سونے کا، پھر نماز پڑھ کر وہ ہلکی پھلکی واک یا ایکسرسائز کریں اور اس کے بعد ایک اچھا بھرپور ناشتہ کریں، تو اس تمام دوران ان کے اندر فیمیل ہارمونز بہت تیزی سے بنتے ہیں اور بہت اچھا ان کی پروڈکشن ہوتی ہے۔ لیکن یہی اگر ہم الٹا کر لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر جاگیں اور کافی لیٹ سوئیں اور پھر ناشتہ بھی رات دوپہر کے 2-3 بجا دیتے ہیں اور کبھی 4-5 بھی بج جاتے ہیں کہ ناشتہ ہی نہیں ہوا ہوتا، تو تب آپ کی باڈی میں میل ہارمون زیادہ بنتے ہیں۔ تو اللہ نے باڈی کا ایک سسٹم، ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس کے لیے آپ کا تھوڑا سا ڈائٹ پلان ہونا، ڈائٹ اور ناشتہ آپ کو تگڑا کرنا چاہیے، ارلی مارننگ کرنا چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، تب آپ کے اندر فیمیل ہارمونز زیادہ اچھے طریقے سے بنتے ہیں۔ اچھا، یہ چیز ہو گئی، ایک تو میڈیکل ٹریٹمنٹ ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ دیکھیں، اللہ نے ساتھ صرف دعا پہ نہیں انکسار کیا، اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلے ایفرٹ پٹ کرو، اپنی پوری 100% دو، اور اس کے بعد میری بے شک اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہر چیز پاسبل ہے، لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ میڈیکلی جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ سورٹ آؤٹ کریں، اور میں ساتھ ساتھ چائے بھی پی لوں۔ اچھا، اس میں ہماری ایک تو بچیوں میں آج کل اوبیسٹی، فاسٹ فوڈ جو ہے وہ آپ کی نہ صرف صحت کو، آپ کے ویٹ کا بڑھنا، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ جب آپ فزیکل فٹ نہیں ہوتے، فزیکل ڈیفرنٹ پرابلم میں ہوتے ہیں، ہارمونل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں باڈی میں،
تو آپ کو مینٹل سٹریس پڑتا ہے. آرڈر تمام میڈیکل ہیلپ کے بعد آپ نے جو بہت اہم کام کرنا ہے، میں وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ کو. کوئی اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے، آسان ہے، ڈویبل ہے، اور میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ آپ کو ایسی چیز بتاؤں کہ آپ نارمل کر سکیں، اور ایک عورت کی زندگی میں جو کام مسئلے مسائل ہوتے ہیں مجھے آئیڈیا ہے، اور پریکٹیکل چیزیں کروانی چاہیے. اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جیسے آج ہی نیت کرنی ہے کہ جی میں نے یہ وظیفہ اولاد کے لیے. اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو جسمانی پرابلم ہے، کوئی بھی آپ کو، یہ میرا مائک بھی بھاگتا جا رہا ہے، جسمانی پرابلم ہے، اور آپ ساتھ ساتھ علاج مسٹ ہے، علاج مسٹ ہے. اور اگر شوہر کا بھی اللہ نہ کرے کوئی کمی پیشی ہے تو ان کا بھی، اور اپنا بھی علاج کے ساتھ ساتھ جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یہ ہماری ہے سورہ شمس، قرآن پاک کی سورہ شمس. آپ سب کی نالج میں ہے، اس کو نکال لیجئے، پڑھ لیجئے. آپ نے مہینے میں ایک دن صبح اور شام کا ٹائم متعین کر لینا ہے، مقرر کر لینا ہے. فجر کے بعد اور عشاء کے بعد آپ نے اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھ کر، درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے، جب میں درود ابراہیمی کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اور جب میں درود پاک کہتی ہوں تو پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اور درود ابراہیمی آپ نے اول 7 بار، آخر 7 بار، اور بیچ میں آپ نے 40 بار سورہ شمس پڑھنی ہے. بہتر یہ ہے کہ 20 بار آپ صبح پڑھ لیں، 20 بار شام میں پڑھ لیں، تاکہ سہولت ہو آپ کو اور آپ آسانی سے کر سکیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنی اولاد کے لیے زندگی، صحت، فرما بردار، نیک بیٹا یا بیٹی، یہ آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ زندگی والا دینا، ایمان والا دینا، نیک اولاد دینا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، زندگی والا ہو، صحت والا ہو. یہ، اور اللہ نہ کرے کہ مطلب ایک نارمل بچہ ہو. یہ اس کی دعا آپ نے کرنی ہے. آپ یہ 1 ہفتہ کریں گے، 2 ہفتے کریں گے، جیسے ہی آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے تو اللہ 2 شکرانے کے نفل پڑھ کر، اور انشاءاللہ یہ اتنا کارگر ماشاءاللہ نسخہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کا 20 سال سے بچہ نہیں ہوا، 12 سال سے نہیں ہوا، اور وہ میڈیکلی علاج بھی کر لیا، اور جن کو کوئی پرابلم نہیں بھی تھی اور جن کو پرابلم تھی بھی. اس پاک کلام کے صدقے، اللہ کے قرآن پاک کے صدقے اور کلام پاک اور درود پاک کے صدقے، اللہ کے حضور جب آپ عز و انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو مایوس نہیں کرتا. آپ یہ کریں، اور اس کے نتائج جب سامنے آئیں تو مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں.